بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یونس آیات 47 سے 58 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بالقسط وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا۔ اب عام اقوام اور امم کا ضابطہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہر امت کے پاس اللہ کے احکام پہنچانے والے بھیجے گئے تاکہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو، اور یہ اس لیے کہ اتمام حجت سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیا کرتا۔ لوگ عمل پہلے سے کرتے ہیں مگر دنیا میں ان کو سزا رسول پہنچنے اور حجت تمام کرنے کے بعد ہی دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ ظلم نہیں ہے کہ بدون جرم ثابت ہوئے کہ قوموں کو عذاب کا فیصلہ سنا دیا جائے، کہ بغیر کسی جرم کے ثابت کیے ہوئے قوموں کو عذاب کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ظلم ہرگز نہیں ہے۔ قیامت میں بھی باقاعدہ پیشی ہوگی، فرض جرم لگایا جائے گا، گواہ پیش ہوں گے، ہر قوم کے ساتھ ان کے پیغمبر موجود ہوں گے، ان کے بیانات وغیرہ کے بعد نہایت انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا۔ امت کا لفظ یہاں محض قوم کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک رسول کی آمد کے بعد ان کی دعوت جن جن لوگوں تک پہنچے وہ سب اس کی امت ہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ رسول ان کے درمیان زندہ موجود ہو، بلکہ رسول کے بعد بھی جب تک اس کی تعلیم موجود رہے، اور ہر شخص کے لیے یہ معلوم کرنا ممکن ہو کہ وہ در حقیقت کس چیز کی تعلیم دیتا تھا۔ اس وقت تک دنیا کے سب لوگ اس کی امت قرار پائیں گے۔ اس لحاظ سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تمام دنیا کے انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور اس وقت تک رہیں گے جب تک قرآن اپنی خالص صورت میں شائع ہوتا رہے گا، جو کہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی وجہ سے آیت کریمہ میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہر قوم میں ایک رسول ہے، بلکہ ارشاد یہ ہوا کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ یعنی رات کو سوتے ہوئے یا دن میں اچانک اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تو اس میں کون سی ایسی خوشی اور مزے کی بات ہے جس کی وجہ سے مجرمین جلدی اس کو طلب کر رہے ہیں۔ آگے کی آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے، یا یہ تعجب کا مقام ہے کہ مجرمین کیسی سخت خوفناک چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ایک مجرم کے لائق تو یہ تھا کہ وہ آنے والی سزا کے تصور سے کام اٹھتا اور ڈر کے مارے ہلاک ہو جاتا۔ کیا پھر جب عذاب واقع ہو چکے گا تب اس کا یقین کرو گے، اور تمہیں کہا جائے اب
قائل ہوئے اور تم تو اسی کے لیے جلدی مچا رہے ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب کے لیے جلدی کرنا اس بنا پر کہ انہیں اس کے آنے کا یقین نہیں، اور اس وقت یقین ہوتا تو فائدہ ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے، کیونکہ عذاب آ چکنے کے بعد یقین آنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ اس وقت تو اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا، اچھا اب قائل ہوتے ہو، اب مانتے ہو، اور اس سے پہلے اسے جھٹلاتے تھے۔ اس طرح پر اس کا استعمال قسم کے لیے خاص ہے اور واو قسم کے لیے ہے۔ معنی اس طرح ہوں گے، ہاں میرے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے۔ اگلی آیت میں قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن ظالم لوگ چاہیں گے کہ کاش وہ پوری دنیا دے کر اللہ کے عذاب سے اپنی جان چھڑا سکیں۔ وہ اپنے کیے پر دل ہی دل میں افسوس کریں گے اور چھپے چھپے پچھتائیں گے کہ جس چیز کو عمر بھر جھٹلاتے رہے وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ان کا ضمیر انہیں خود بتائے گا کہ جب حقیقت یہ تھی تو جو کچھ وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں اس کا انجام اب کیا ہوتا ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ عقیدہ توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور بعث بعد الموت کی حقانیت ثابت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم کے تمام بنی نوع انسان کو قرآن کریم کی عظمت کا احساس دلایا ہے اور اس کی عظیم ترین خوبیوں کو بیان کر کے گویا انہیں دعوت دی ہے کہ جب قرآن بے شمار خوبیوں والی کتاب ہے تو اس پر ایمان لا کر اپنی دنیا اور آخرت کیوں نہیں سدھار لیتے۔ قرآن کریم میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی نصیحت ہے۔ اس کے ذریعے شک و شبہ اور کفر و نفاق کی بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ اسی طرح پچھلی آیتوں میں کفار و مشرکین کی بدحالی اور آخرت میں ان پر طرح طرح کے عذابوں کا بیان تھا۔ ان آیات میں ان کو اس بدحالی اور گمراہی سے نکلنے کا طریقہ اور عذاب آخرت سے نجات کا ذریعہ بتلایا گیا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور انسان اور انسانیت کے لیے یہ دونوں ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ آسمان و زمین کی ساری نعمتوں سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ احکام قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے، اور جب انسان صحیح معنوں میں انسان کامل بن جائے تو سارا جہاں درست ہو جائے گا اور یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ موعظۃ نصیحت کو کہتے ہیں، اور نصیحت ہر اس پیاری نرم دل پذیر بات کو کہتے ہیں جو کسی کو اس مقصد کے لیے کہی جائے کہ اسے تمام قاعدے دے دیے جائیں، اسے تمام فائدے دے دیے جائیں اور تمام نقصانات سے اس کو بچا لیا جائے۔ قرآن اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ اس کو سن کر دل نرم ہو، بندہ اللہ کی طرف جھکے، ایک واحد اللہ کی طرف جھکے اور دنیا کی غفلت کا پردہ چاک ہو کر آخرت کی فکر ہو۔ قرآن کریم ازل سے آخر تک اسی حسین و جمیل واعظ و نصیحت کا نہایت فصیح و بلیغ مبلغ ہے۔ اس میں ہر جگہ وعدہ کے ساتھ ساتھ وعید، ثواب کے ساتھ ساتھ عذاب،
دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں فلاح و کامیابی کے ساتھ ساتھ ناکامی اور گمراہی کا ایسا ملا جلا تذکرہ ہے جس کو سن کر پتھر بھی پانی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، شفا کے معنی بیماری دور کرنے کے ہوتے ہیں، اور صدور صدر کی جمع ہے جس کے معنی سینہ کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد قلب مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کا کامیاب علاج اور صحت و شفا کا نسخہ اکثیر ہے، یعنی دلوں کی روحانی بیماریوں کی شفا ہے۔ اس سے ان دلوں کی بے وقوفی اور کجروی بھی ظاہر ہو گئی جو قرآن کریم کو محض جسمانی بیماریوں کے علاج یا دنیاوی حاجات ہی کے لیے پڑھاتے ہیں، نہ روحانی امراض کی اصلاح کی طرف دھیان دیتے ہیں، نہ قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے ایک فارسی میں شعر کہا ہے، نہ روحانی امراض کی اصلاح کی طرف دھیان دیتے ہیں، نہ قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توجہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔